بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام در حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ سامعین اکرام، بیماریاں، پریشانیاں، مشکلیں، مصیبتیں، دکھ درد، یہ ہر انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ کسی کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی مشکلیں آتی ہیں جس کو بندہ برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن کسی کی زندگی میں مشکلوں کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں مشکلیں ہی مشکلیں دکھائی دیتی ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں دکھائی دیتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو اپنی زندگی خراب لگنے لگتی ہے، جینا دشوار ہو جایا کرتا ہے۔ انسان کو جینے کی خواہش نہیں رہتی، وہ جینے کی خواہش نہیں کرتا ہے۔ تو سامعین اکرام، اگر آپ بھی کسی مشکل میں گرفتار ہیں، کسی مشکل میں مبتلا ہیں، چاہے وہ مشکل پریشانی کوئی بھی ہو، چاہے آپ کی اولاد نہ ہو رہی ہو یا آپ کی اولاد تو ہو لیکن وہ نافرمان ہو گئی ہو، چاہے آپ کا یا آپ کے گھر میں کسی کا رشتہ نہ ہو پا رہا ہو، یا آپ کا کاروبار صحیح سے نہیں چل رہا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار اچھا چل رہا ہوتا ہے، صحیح طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن کاروبار میں پھر رکاوٹ آ جایا کرتی ہے، پھر کاروبار ڈاؤن ہوتا جاتا ہے، کاروبار اوپر سے نیچے کی طرف جانے لگتا ہے، اور ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ کاروبار پورے طریقے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا نافرمان بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں، تو سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے اسم اعظم کا ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ حضرات جس مشکل کے لیے بھی پڑھیں گے، جس پریشانی کے لیے بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی بہت ہی جلد ختم ہو جائے گی، بہت ہی جلد ٹل جائے گی۔ اور سامعین اکرام، ایک مشکل یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہماری زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی ہوتی ہے، ہماری زندگی سکون کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، ہمارا گھر خوشحالی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، آپس میں اتحاد ہوتا ہے، آپس میں اتفاق و اتحاد ہوتا ہے، ایک دوسرے سے خوب بولتے چالتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن اچانک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ گھر کا ہر افراد الگ الگ رہنے لگتا ہے، آپس میں بول چال بند کر دیتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں، باپ اور بیٹے میں لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں، ماں اور بیٹی میں لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں، ساس اور بہو میں لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں، طرح طرح کے لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں، فتنے اور فساد پیدا ہونے لگتے ہیں، بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، بچے طرح طرح کی بیماریوں میں، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، رشتوں میں بندشیں ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے رشتہ نہیں ہو پاتا، اور رشتہ چلتا بھی ہے لیکن کچھ دنوں چل کے ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ نہیں ہو پاتا۔ تو سامعین اکرام، جس انسان کی زندگی میں اتنی ساری مشکلیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو پھر اس انسان کا جینا دشوار ہو جاتا ہے، اس کو اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، اس کو اپنا جینا اچھا نہیں لگتا۔ تو سامعین اکرام، دشواری کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے یا بندی کو مشکلیں دیتا ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالی مشکلوں سے بھی نکالتا ہے۔ تو سامعین کرام، اگر آپ حضرات کی زندگی میں بھی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو پھر آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی سے تمام مشکلیں، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ بیماریوں سے شفا پا جاؤ گے، آپ کی تمام تر ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ جی ہاں سامعین کرام، آپ حضرات اس وظیفے کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو آپ کی تمام تر مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، یہ عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ اس وظیفے کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ آپ حضرات وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پاک و صاف ہو جائیں، باوضو ہو جائیں۔ ناپاکی کی حالت میں اس وظیفے کو ہرگز نہ کریں، بلکہ پاک و صاف ہو کر، باوضو ہو کر اس وظیفے کو کریں۔ پاک و صاف ہو کر آپ حضرات تنہائی والی جگہ میں بیٹھ جائیں، جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، جہاں آپ سے کوئی بات چیت نہ کر سکے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ حضرات اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد کریں، کیونکہ نماز کے بعد بندہ پاک و صاف بھی ہوتا ہے اور باوضو بھی ہوتا ہے، اور جب باوضو ہوتا ہے تو پھر اس کی دعائیں بھی جلدی قبول ہوا کرتی ہیں اور وظیفے کا اثر بھی جلدی ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ کو تنہائی والی جگہ میں بیٹھنا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا درود پاک پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ اور یہ دونوں اسم اعظم پڑھنے کے بعد آپ کو 2 شمار نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک ہی شمار کرنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں، یا اللہ یا رحمان، یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا رحمان، اور یہ 2 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا رحمان، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ حضرات 200 مرتبہ ان اسم اعظم کو پڑھیں، اور آرام سے ٹھہر کر پڑھیں، جلد بازی بالکل بھی نہ کریں۔ اور سامعین اکرام، آپ حضرات کو بتا دیں کہ اگر آپ حضرات اس عمل کو بیماری ختم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں جیسا کہ جادو جنات کے اثرات، دکھ درد، کہیں بھی جسم میں درد ہو، دکھ درد یا کوئی بھی جسمانی پریشانی ہو، جیسے جادو جنات کے اثرات، بندش رکاوٹیں، یا آپ کی اولاد نافرمان ہو، یا آپ کے کوئی اولاد نہ ہو رہی ہو، تو پھر آپ حضرات کو یہ وظیفہ پانی پر پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ حضرات کسی دوسری پریشانی کے لیے، جیسے لڑائی جھگڑے ختم کرنا، تنگ دستی، غربت کو دور کرنا، قرض سے چھٹکارا پانے کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ حضرات کو پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی جسمانی پریشانی ہے تو پھر آپ حضرات پانی پر اس عمل کو کریں، اور اگر کوئی دوسری پریشانی ہے تو پھر آپ کو پانی لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ 2 اسم اعظم پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو صرف 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہے۔
اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ کو یہ سورہ مبارکہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد اگر آپ حضرات نے یہ عمل کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے پڑھا ہے، کسی جسمانی پریشانی کو دور کرنے کے لیے پڑھا ہے، جادو جنات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے پڑھا ہے، یا اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھا ہے، تو پھر آپ حضرات یہ پانی خود پی لیں اور اپنی اولاد کو پلا دیں، اور اگر اولاد نہ ہو رہی ہو اس کے لیے پڑھا ہے تو شوہر اور بیوی دونوں اس پانی کو پی لیں۔ اور اگر کسی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھا ہے تو پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ پروردگار میں آپ کو دعا کرنا ہے، رو رو کر گر گڑا کر آپ کو اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے ہی آپ حضرات یہ عمل پڑھیں گے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی بیماریاں، آپ کی مصیبتیں بہت جلد دور ہو جائیں گی۔ آپ ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے نجات پا جاؤ گے۔ سامعین کرام، اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وظیفہ آپ کو کتنے دنوں تک کرنا ہے، تو سامعین کرام یہ وظیفہ آپ حضرات کم از کم 7 دن تک پڑھیں، یا پھر 11 دن تک پڑھیں، یا 21 دن تک پڑھیں، یا 41 دن تک پڑھیں۔ کم از کم 7 دن تک تو اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ حضرات اس وظیفے کو لگاتار کریں گے تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ ہر بیماری سے شفا پا جاؤ گے۔ تو ناظرین اکرام، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرمائے، ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرمائے، اور ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو قید میں ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرمائے، اور جو قرض میں گرفتار ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔